بلکہ چلنا یہاں ہے منزل، قدم قدم پر پہنچنا در پر، تو کہنا آقا سلام لیجے غلام۔ السلام علیکم۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میری تیسری کتاب ہے۔ کچھ رنگ چرائے ہیں اور دیوان عبد کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب میرے لیے توشہ آخرت بھی ہے، اور یہ کتاب حرمین شریفین کا سفر نامہ ہے، جس کو بڑے خوبصورت ایرانی سٹائل کے ٹائٹل کے ساتھ چھاپا گیا۔ اس کا نام ہم نے حضور میں حاضر ہوں رکھا، اور اس کا نام میں ہی اتنی معنویت اور کشش ہے کہ انسان کی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ در حقیقت ایک فقیر کی، ایک درویش کی، ایک ملنگ کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی صدائیں ہیں، اور اس کے بیک فلیپ ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب نے لکھا، اور ڈاکٹر تبسم کشمیری صاحب استاد محترم ہیں، اور ان کے بیک فلیپ نے اس کتاب کی معنویت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اور یہ جو کتاب ہے اس میں حرمین شریفین کا سفر نامہ کیسے تیاری ہوئی، ہم کیسے گئے اور وہاں پر کن کیفیات اور کن لذتوں سے گزرے، اور ایک عجب قسم کی سرشاری جو بابا بلے شاہ کا عشق ہے یا خواجہ غلام فرید کا عشق ہے، ان عشاق کی طرح ہم نے حاضری دی، اور میرے مختلف دوست احباب نے مدینہ پاک میں، مکہ میں بڑی مدد کی، میرے سفر کو سہل بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ اور میں خاص طور پر اس کتاب کی اشاعت میں اور اس عمرے کی جو سعادت ہے اس میں مدثر گوندل صاحب کا بڑا اہم کردار تھا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مگو اینڈ سنز پبلیکیشنز کا بھی کہ انہوں نے اس کتاب کو چھاپا بہت خوبصورت طریقے سے۔ اور دوسرا، جتنے لوگوں نے میرے سفر میں معاونت کی اور اس کتاب کی پروف ریڈنگ، ٹائٹل، اس کی کمپوزنگ اور اس کے عنوانات اور ساری تسیمیں، جناب ڈاکٹر جعفر علی صاحب کا اور ان کے ساتھ پروفیسر اکرام صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دیگر جتنے احباب ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، میں اس کی مختلف قسطیں بھی اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کر چکا ہوں، اور اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجب سرشاری اور عجب لطف ملے گا۔ اور میں نے مدینہ پاک میں جس انداز میں حاضری دی اور مکہ معظمہ میں حاضری دی اس کو میں نے لفظوں میں بیان کیا ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے اس گئے گزرے دور میں اس عنوان کے تحت سفر نامہ کا چھپنا۔ اور اس کے عنوان کے بارے میں بڑی اچھوتی بات ہے کہ میرے دوست جمیل صاحب، جنہوں نے کچھ رنگ چرائے ہیں کا ٹائٹل بھی رکھا تھا، اور اس سفر نامے کا عنوان بھی انہوں نے ہی رکھا، یعنی کہ اس کتاب کا حضور میں حاضر ہوں عنوان رکھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اور بڑا پرلطف اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی۔ میں صرف ایک ٹکڑا اس میں سے پڑھے دیتا ہوں، اور وہ تبسم کشمیری صاحب کا ہی فلیپ ہے، ان کے 2-3 جملے پڑھتا ہوں اور میں اپنی بات کا اختتام کروں گا۔ تمام احباب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، دوستوں کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ اس میں ایک سرشاری ہے، ایک لذت ہے، ایک روح کا نغمہ ہے، اور اردو ادب میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ طالب علمانہ جستجو ہے جو میں نے کی۔ دیکھیے، استاد محترم کہتے ہیں کہ نعیم گمن جن دنوں عمرہ کے لیے گیا ہوا تو اس کے پیغام میرے نبی کی زمین سے آتے رہتے تھے۔ میں مسلسل محسوس کرتا رہا کہ وہ عمرہ کرنے والے عام لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ عام مسلمانوں کے لیے نماز ہے، مگر بلے شاہ کے لیے نماز عشق ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جو تبسم کشمیری صاحب نے جو میرا اقتباس اپنے فلیپ میں نوٹ کیا وہ بھی پڑھے دیتا ہوں۔ میرے آقا، آپ پر ہماری جان اور مال قربان ہے، میں آپ کو یاد کیے جا رہا ہوں اور سوئے حرم چلا جا رہا ہوں۔ اب کافی وقت بیت چکا تھا، میں سہما ہوا تھا۔ مجھے یہ شبہ تھا کہ مقدس وادی میں سے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے کہ اس گناہ گار اور عاصی کو ہمارے شہر میں مت آنے دینا، مگر میرے دل میں امید کے جگنو روشن تھے کہ میں کل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گلیوں میں پھرتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے مجھے امید تھی کہ شہر خدا میں داخلے کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ مدثر مجھے پکار رہا تھا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں چپ چاپ بیٹھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہوں کے نظارے کرتا جا رہا تھا۔ مجھے سفید چادروں میں ملبوس نوری مخلوق ہر سو دکھائی دے رہی تھی۔ اچانک مجھے مدثر نے کہا، وہ سامنے شہر رب ابراہیم و محمد ہے، ہم حرم پاک میں داخل ہو چکے تھے۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا کہ جب میں صحن حرم میں ننگے پاؤں داخل ہو رہا تھا۔ ساری زندگی سن رکھا تھا
کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو مانگا جائے ملتا ہے۔ میں نے دیکھا تو سامنے ذات کبریا پوری جلالت کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ چمک رہی تھی۔ میری زبان گنگ تھی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی بجائے حیرت تھی۔ میں کچھ نہ مانگ سکا، صرف گردن اٹھائے کعبہ کی طرف تکے جا رہا تھا۔ زبان و دل میں یہ نغمہ تھا، میرے آقا آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ورنہ مدینے میں آپ ہی کی آغوش کافی تھی۔ اس وقت مجھ پر کیا بیتی اور میں نے کیسے چکر مکمل کیے، یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے، اور تبسم کشمیری صاحب نے اسے بڑا زبردست وائنڈ اپ کیا ہے۔ میں نے یہ کوٹیشن ان کی جب میں نے ان کو وہاں سے واٹس ایپ کیا اپنی کیفیات، تو انہوں نے اس وقت لکھ بھیجی اور اس کو میں نے کتاب میں بھی شامل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نیم گمن کے قلب کی کیفیت اس سفر میں کیا رہی، اس کو سمجھنے کے لیے چند سطور ضرور دیکھیے۔ نبی کے حضور التجا کو پڑھ کر میرے گناہگار آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ یہ استاد محترم کے احساسات ہیں۔ موم کی طرح پگھل رہا ہوں، رب کریم تم پہ بہت مہربان ہو، تم نبی کے سائے میں رہو۔ دربار رسالت میں 2 بار حاضری دے چکا ہوں۔ یہ خطا کار وجود گناہوں کے منو بوجھ تلے لرزتا، کامتا اور ڈگمگاتا رہا۔ اس خطا کار کو جو فیض و برکات بارگاہ رسالت سے عطا کی گئی، میری زبان ان کا ذکر کرنے کے بھی قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے وجود کو روشن کرے۔ اس کتاب کو میں نے بہت سارے عنوانات میں تقسیم کیا، اس کی فہرست بنائی، اور اس کو جہاں جہاں میں گیا اور اس کا میں نے مقدمہ قبلہ تو ہی کعبہ تو ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھا ہے۔ اور میں اپنے سفر میں، اس سفر حرمین میں میرے ساتھ مدثر گوندل صاحب سے داؤد تھے، حافظ عرفان گوندل تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر میرے میزبان مدثر رفیق نے بڑی مدد کی، اور جس طریقے سے اس نے پہلے 3-4 دن میری خدمت کی۔ کاشف علی ہے، موبی ہے، مبشر موبی ہے، اور اس کے بعد محبوب صاحب کے دوستوں نے، فہد نے اور طارق صاحب نے، اور خاص طور پر پروفیسر احمد علی طیبی صاحب، پروفیسر سعید احمد سعیدی صاحب اور صاحبزادہ قمر الحق صاحب کے ساتھ بھی میرا وقت گزرا۔ تو میں تو اویس اور ارشد اسپیشل الخرج سے 1000 کلومیٹر سفر کر کے آئے، انہوں نے مجھے بڑی زیارات کرائی۔ فاروق صاحب نے مدینہ پاک کی نادر و نایاب زیارات کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے وجود کو روشن کرے اور میرے اس سفر نامے کی کاوش کو قبول کرے۔ اور یہ میں نے ایک محبتوں کا سفر نامہ مکمل کیا ہے، اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، یار ساری زندگی بڑی سیدھی سی بات ہے، کتابیں بہت کم خریدی ہیں، ہم تو چوری چکاری بھی کر لیتے تھے، خرید بھی لیتے تھے، کہیں سے پکڑ دکڑ بھی لیتے تھے، لیکن یہ کتاب آپ کو خریدنی پڑے گی، کیونکہ چوری چکاری کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو 0321888852 پہ واٹس ایپ کیجئے اور اس کتاب کو منگوائیے۔ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اور یہ بڑے خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ، تنوع اور جدت کے ساتھ چھپی ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام دوستوں کو، خاص طور پر طلباء کو، عزیزوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو خریدیے، پڑھیے، یہ آپ کو تازگی کے ایک جہاں میں لے جائے گی۔ اور خواجہ حسن شہید ملتانی کا یہ شعر پنجابی کا، قسم بقبلہ روے تو یا رسول اللہ، رواست سجدہ بسوے تو یا رسول اللہ، ساری سفر نامے میں اس شعر کی آپ کو عملی تفسیر نظر آئے گی۔ اور جناب ریحان خان صاحب، سلمان بغدادی اور علامہ عمر رضا قادری اور ہمارے عزیز دوست مار مبشر، ان تمام دوستوں کی بھی محبتیں بھی شامل ہیں۔ میرے گورنمنٹ شالیمار کالج کے شعبہ اردو کے دوستوں کی بھی محبتیں شامل ہیں، اور تمام دوست احباب جو میرے لیے دعا گو رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میری تیسری کتاب آئی، اور میں اس پہ مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے قلم کو بھی چلایا۔